اب سورہ 25 فرقان، اس میں دیکھیے، اس میں آئے گا کافروں کا. اب کافر دیکھیے کیا ہوتا ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. پس تم انکار یعنی کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے القرآن کے ساتھ جد و جہد کرو جو کہ جہاد کبیر ہے، جو بڑی جد و جہد ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو. یہاں پر کافروں کی اطاعت نہ کرنے، فلا تطع الکافرین، تم کافروں کی اطاعت نہیں کرو. اور آگے بتایا کہ جہاد کرو وجاہدہم، اور جد و جہد کرو ان کافروں سے. ابھی میں نے جد و جہد کہہ رہا ہوں، آگے لکھا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، یہ جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے. اب میں معنی سے کروں گا. تم کافروں کو ان کا انکار کرو، یا کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کو فالو نہیں کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو، جد و جہد کرو ان کے ساتھ. وجاہدہم، ان کے ساتھ کیا کرو؟ جد و جہد، سٹرگل کرو ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بھی، اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. جو کہ جہاد یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ اتنی چھوٹی سی بات لکھی ہے، لیکن اگر آپ پہلے اپنی نفسیات کو دیکھیں کہ میں سے مطلب ہم سب نے سے کوئی آدمی پہلے دیکھے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں آیات سے جد و جہد کی، اپنے نفس کو امپروو کیا. اور جب میں نے نفس کو امپروو کر لیا کسی ایک ایسپیکٹ میں، تو مجھے پتا ہے وہ کیسے جد و جہد کر کے میں اس سے باہر آیا. اب میں نے وہ آیت کسی کو بیان کی اور وہ صاحب جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے. تو آیت سننے کے بعد ہی تو کفر کرے گا آدمی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت مت کرو. جو کافر ہے، انکار کر رہا ہے، اس کی اطاعت مت کریں آپ. لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اس سے جد و جہد کریں، آپ سٹرگل کریں، سٹرائیو کریں. جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کیا، اسی آیت کے ساتھ آپ نے بھی تو کیا ہوا زندگی میں. تو جب آپ نے زندگی میں نفسوں سے جد و جہد کیا ہے، تو آپ اس کافر کا کہا نہ مانیں، اسی سے آپ جد و جہد کریں اس کے ساتھ. تو اگر آپ کو پروسیس اپنا پتہ ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ. وہ تو انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو لیکن آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کے اندر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد اپنے نفس کے ساتھ کر رکھی ہے. اور جب کافر یعنی آیت کے سننے کے بعد جو انکار کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، تو اب آپ اس کی کہا نہ مانیں، اطاعت نہ کریں، اور بڑا جد و جہد کریں. بڑا جد و جہد جو ہے اس کتاب کے ساتھ جد و جہد کریں. یہ جد و جہد مطلب کریں، اور یہ سب سے بڑی جد و جہد ہے. تو سب سے بڑا جہاد کیا ہوا کہ آپ کافر کی اطاعت نہ کریں، اور جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کیا ہے، آپ دوسرے کو وہی آیت کے ساتھ بتائیں کس طریقے سے جہاد وہ کرے. یہ کبیر جہاد ہو گیا. پھر دیکھیں کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا 8 کی 73، انفال، سورہ انفال 8 اس کی 73 آیت. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اور وہ جو انکار کرتے ہیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، سوائے یہ کہ تم بھی ایسا کرو، ورنہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کافر، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ سرپرست. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے کہ تم اگر ایسا نہیں کرو، الا تفعلوہ تکن فیتن، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، کیپٹیویشن، سوائے کہ تم ایسا کرو، ورنہ کہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ سرپرست ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہا ہے تو مومن جو ہیں وہ مومنوں کے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. اگر تم ایک دوسرے مومن آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست نہیں ہوئے، پروٹیکٹرز نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں بڑا فساد ہو جائے گا. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں، جو کفر کرتے ہیں، آیت کو سنتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے. کفر کا مطلب آیت کو سننے کے بعد انکار کر دینا، کفر کر دینا، اور ایمان لانا کیا؟ ایمان لیا، اس پہ ایگری کر لیا، ایمان لیا ہے. تو جو ایسا کر رہے ہیں
کافر تو وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پروٹیکٹرز بھی ہیں, وہ ایک دوسرے کے پروٹیکشن میں یہ ہوتا ہے, سرپرستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی پرابلم آ گئی تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, وہ آپ سے ہیلپ, کبھی وہ آپ کی پرابلم آئی تو آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, کبھی وہ, ایک پروٹیکشن میں سمجھ لیں آپ, سرپرستی سے کہتے ہیں, ایک دوسری سرپرست ہیں وہ پروٹیکٹر. تو اگر ایمان والے ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں فساد ہو جائے گا. تو ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے ہی کرو, ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرو تاکہ یہ فساد نہ ہو سکے.